انسان آداب سیکھ لے تو زندگیاں آسان ہو جائیں، غیبت اور چغلی، ایک دوسرے کا خون پینا یہ ہمارے معاشرے سے کم ہو جائے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ معیار بنا کے دے دیا، یہ دو چیزیں ہیں، وہ کسی کی جان کے درپے نہیں ہوتا ہاتھ سے، وہ کسی کی عزت و آبرو کے درپے نہیں ہوتا زبان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات وہ سمٹی ہوئی باتیں ہیں، ہزاروں باتوں کا نچوڑ ایک چھوٹے سے فرمان میں۔ آپ نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، دوسری وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، اور عزت و آبرو اور تقوی اور پرہیزگاری، ان دونوں چیزوں سے اس کا تعلق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کردار محفوظ ہے، وہ بد کرداری نہیں کر رہا، تو وہ ہے شریف آدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آدھے انسان کی بات نہیں ہو رہی، پورے انسان کی بات ہو رہی ہے۔ بد کردار بھی نہ ہو، بد زبان بھی نہ ہو۔ فرمایا دونوں چیزوں کی ضمانت چاہیے، جنت کی ضمانت پھر ملے گی۔ اور اس کے بارے میں تو صاف کہہ دیا کہ اگر زبان سے بد زبان ہے، غیبت اور چغلی کر رہا ہے، فرمایا جنت کی بات ہو رہی ہے نا، لا يدخل الجنت قطات، یہ تو نہیں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ساری کی ساری ریاضتیں اکارت جائیں صرف اس لیے کہ یہ زبان لوگوں کی آبرو ریزی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم سے زیادہ تقدس ہے، اور یہ اس سے زیادہ مقدس انسانوں کی آبرو ریزی کر رہی ہے، تو سب اکارت چلا جائے گا۔ اپنے اعمال کو بچانے کی سب سے بڑی صورت وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت، اپنے گھروں کو بچانے کی صورت، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی صورت، معاشرے میں امن، پیار، محبت اور گھر میں اتحاد اور اتفاق لانے کی صورت، اپنی سیاسیات کو غلاظت سے پاک کرنے کی جو صورت ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی زبانوں پر قابو پا لیں، دوسروں کے عیوب پر نظر رکھنا چھوڑ دیں، ٹامکٹوئیاں مارنا، ان کے پیچھے جانا اور پتہ کرنا کہ اس میں کیا کیا عیوب ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں، اور یہ زبان بند ہو جائے لوگوں کی غیبت اور چغلی سے۔ جو زبان گناہوں سے رکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، سمیٹ دیا ساری بات کو، بولو ہی مت، گناہ کی بات اس سے مت بولو۔ فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کا ذکر اتنا کرو لوگ تمہیں دیوانہ، پاگل اور مجنون سمجھنے لگے۔ یعنی یہ زبان ذکر اللہ کے لیے ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ جہاں بات آئے گی خاموشی کی، جہاں بات آئے گی گناہ کی، تو آپ نے فرمایا گناہ کی بات ہے من صمت نجا، پھر نجات خاموشی میں۔ فامنحوا الرضوان